بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 138 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب حسن الخلق اذا فقہو، یعنی انسان کے لیے دینی تعلیمات کی روشنی میں حسن اخلاق کی کس قدر اہمیت اور ضرورت ہے، اور بالخصوص مزید ایک بات یہ کہ اگر انسان کو اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ اور بصیرت بھی نصیب ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ دیکھے گا اس بات کو اور سمجھے گا اس بات کو کہ دین اسلام میں حسن اخلاق کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے، تب وہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کے معاملے میں مزید سنجیدگی کے ساتھ کوشش کیا کرے گا۔ اور اس عنوان کے تحت ناظرین کرام اس سے قبل ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس کا نمبر ہے 289۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے یہ سوال دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم کی آگ میں داخلے کا سبب بن جائے گی؟ تب ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور تب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ الفرج والفم، کہ دیکھو یہ دو چیزیں، کہ ایک چیز ہے الفرج یعنی انسان کی شرمگاہ، اور دوسری چیز ہے الفم یعنی انسان کا منہ۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں داخلے کا سبب بن جائیں گی۔ اور اس سلسلے میں ناظرین کرام اس سے قبل ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ شرمگاہ کا غلط استعمال یعنی بے حیائی کے کاموں میں اور بے راہ روی کے معاملات میں انسان کو چاہیے کہ وہ یوں شرمگاہ کو غلط استعمال سے ہمیشہ مکمل پرہیز کی کوشش کیا کرے، کیونکہ اس کا غلط استعمال اس کا نتیجہ بھیانک ہے۔ اور دوسری چیز الفم یعنی انسان کا منہ، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ اگر انسان اپنے اس منہ کے ذریعے حرام رزق کھائے گا تو پھر اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ حرام خوری یہ انسان کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گی، اور مزید یہ کہ انسان کے منہ میں یہ جو زبان ہے، اگر زبان کا غلط استعمال کیا جائے گا کہ زبان کے ذریعے انسان اگر جھوٹ بولتا ہو، اور یہ غیبت ہے اور یہ چغلی ہے اور ایسی گفتگو جس میں کسی کے لیے دل آزاری کا سامان ہو، تو یوں زبان کا غلط استعمال، تو یہ چیز انسان کے لیے جہنم کی آگ میں داخلے کا سبب بن جائے گی۔ بلکہ ان دو چیزوں کا غلط استعمال یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم کی آگ میں جا پہنچیں گے۔
اور اس کے بعد فرمائے کہ وَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةِ، وہ کیا چیز ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلے کا سبب بنے گی؟ جہنم میں داخلے کا جو چیز جو کہ سب سے بڑا سبب بنے گی اس کا تذکرہ تو ہو گیا، یعنی شرمگاہ کا غلط استعمال اور منہ کا غلط استعمال۔ اب اس کے برعکس وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے جنت میں داخلے کا سب سے بڑا سبب بنیں گی وہ کیا ہے؟ فرمائے کہ تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ دو چیزیں، پہلی چیز ہے تقوی اللہ اور دوسری چیز ہے حسن الخلق۔ تقوی اللہ یعنی اللہ کا خوف، اور حسن الخلق یعنی خوش اخلاقی۔ تو یہ اللہ کا خوف اور یہ پرہیزگاری کا جذبہ، یعنی انسان کے تعلقات اپنے اللہ کے ساتھ خوشگوار رہیں ہمیشہ۔ ہمیشہ انسان اللہ کی عبادت و اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے معاملے میں ہمیشہ انسان خلوص نیت کے ساتھ اور جذبہ صادق کے ساتھ مخلصانہ کوشش کرتا رہا کرے کہ اللہ کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوں اور مستحکم ہوں، کہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے، یہ زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ رزق جو ہم کھاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، ہر وہ نعمت جو ہمیں میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور یہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا سبھی کچھ، ہماری ہر ایک ایک سانس، یہ سبھی کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا جب ہمارا منعم و محسن وہی ہے، ہمارا رب وہی ہے، ہمارا خالق و مالک وہی ہے، تو پھر اس چیز کا لازمی تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہا کریں، اور یہ کہ خوف خدا کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھیں، اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہمارا رویہ اور کردار ہمیشہ درست ہی رہا کریں۔ لیکن یہ بات کافی نہیں ہے، اس چیز کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کامیابی کے لیے، اور یہ کہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا اور جنت میں داخل ہونا، اس مقصد کے لیے صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، کہ اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہوں، کہ تقوی اللہ۔ لیکن مزید یہ کہ اللہ کے بندوں کو ہم نہ ستائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کیا کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ذلیل و رسوا نہ کیا کریں۔ تو یوں اللہ کے بندوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور ان میں سے جو کوئی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تو جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس کے کام آنا اور اس کی مدد کرتے رہنا۔ تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی۔ اور جیسا کہ ایک موقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور و معروف صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی جانب روانہ فرمایا، یمن کا عامل یعنی گورنر بنا کر جب رخصت فرمایا روانگی کے وقت آخری لمحات میں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیمتی ترین نصیحتیں فرمائیں، اور ان نصیحتوں کی ابتداء اس طرح ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ فرمائے کہ اے معاذ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ضرور ڈرتے رہنا، اور یہ کہ اگر کبھی تم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس کے بعد بھلائی کا اور زیادہ اہتمام کرنا، کیونکہ بھلائی یعنی اچھا عمل وہ برائی کے اثرات بد کو مٹا دے گا، برائی کے برے اثرات کو ختم کر ڈالے گا۔ جو نیکی ہے، جو بھلائی ہے، جو اچھا عمل ہے، لہذا انسان ہمیشہ ہی اچھے کام ہی کیا کرے۔ لیکن اگر کبھی غلطی ہو گئی کہ انسان ہے، معصوم تو نہیں ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی برائی سرزد ہو گئی، تو اب اچھے کام کرنے کی اور زیادہ کوشش کی جائے تاکہ یہ اچھا کام یہ برائی کے ان برے اثرات کو ختم کر سکے، مٹا سکے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ تم ہمیشہ خوش اخلاقی سے ہی پیش آتے رہنا۔ تو ابتداء میں فرمائے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو پہلی بات تقوی، اللہ کا خوف، پرہیزگاری، اللہ کی عبادت و اطاعت ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنے کا جذبہ ہو، اور اس کے ساتھ مزید یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کا معاملہ ہو، کہ اللہ کے ساتھ بھی معاملات درست ہوں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملات درست ہی ہوں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 290۔ فرمائے کہ عن ام الدرداء قالت قام ابو الدرداء لیلة يصلي فجعل يبكي۔ ام الدرداء فرماتی ہیں کہ ایک رات ابو الدرداء نماز میں کھڑے ہوئے اور بس روتے ہی رہے۔ یعنی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، تو ان کی اہلیہ محترمہ ام الدرداء وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ ابو الدرداء شب بیداری میں جب مشغول تھے، اللہ کے سامنے نماز میں تہجد میں مشغول تھے، تو یہ کیفیت ہوئی کہ رونے لگے بہت زیادہ، بس روتے ہی چلے گئے۔ وَيَقُول، اور روتے روتے اور گریہ و زاری کی اس کیفیت کے دوران یوں اللہ سے دعا و فریاد کرنے لگے، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جس طرح تو نے میری شکل اچھی بنائی ہے، اسی طرح یا اللہ تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، کہ میری یہ شکل اور میرا یہ سراپا اور میرا یہ وجود، میرا یہ چہرہ، میرا یہ جسم جس طرح اے اللہ تو نے خوبصورت بنایا ہے،
تو اسی طرح میرا جو اخلاق ہے، میرا جو باطن ہے، میرا جو مزاج ہے کہ جس طرح یہ ظاہر خوبصورت ہے تو باطن بھی خوبصورت بنا دے یا اللہ۔ حتی اصبح، صبح ہو گئی، ساری رات روتے رہے اور اللہ سے یہی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ فقلت یا ابا الدرداء، جب صبح ہو گئی تو میں نے کہا کہ اے ابو الدرداء، یہ کیا معاملہ ہو گیا آج؟ ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق، آج رات تو ساری رات آپ نے اسی دعا میں گزار دی کہ یا اللہ مجھے حسن اخلاق کی نعمت عطا فرما۔ رات بھر آپ اسی دعا میں مشغول رہے، منہمک رہے، اور کوئی دعا ہی نہیں مانگی، یہی ایک دعا اور رات بھر یہی دعا، تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فقال يا ام الدرداء ان العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنہ۔ تب ابو الدرداء یوں کہنے لگے کہ دیکھو اے ام الدرداء، بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا یہ حسن اخلاق اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ وَيُسِيءُ خُلُقَهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ سُوءُ خُلُقِهِ النَّارِ، جبکہ دوسرا کوئی انسان وہ مسلسل اپنے اخلاق کو بگاڑنے میں ہی لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی یہ بد اخلاقی اسے جہنم کی آگ میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ جواب دیا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے، اور یہ جواب ناظرین کرام فی الحال نامکمل ہے، آگے یہ گفتگو جاری ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔